بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار پیزا پراٹھا کی ریسپی لے کر آئی ہوں، جو کہ میرے گھر میں تو سب کی فیوریٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی۔ چکن کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کلو بون لیس چکن لیا ہے اور اس کے اندر 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ دین 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون اس کے اندر میں زیرہ پاؤڈر شامل کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر خشک دھنیا شامل کر رہی ہوں۔ دین 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر چاٹ مسالہ شامل کر رہی ہوں۔ دین 1 ٹیبل اسپون میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی 1 ٹیبل اسپون میں اس کے اندر لیمن جوس شامل کر رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ پراٹھے کی ڈو کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو میدا لیا ہے اور اس کے اندر میں 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ دین اس کے اندر 1 ٹی اسپون میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں۔ 4 to 5 ٹی اسپون میں اس کے اندر میلٹڈ گھی شامل کروں گی۔ دین اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مسل لوں گی۔ مجھے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مسلنا ہے۔ جب آٹا بالکل مٹھی میں آنے لگے تو سمجھیں کہ اب یہ آٹا گوندنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اسے گوندتی جاؤں گی۔ یاد رہے کہ اس میں نے لیوک وارم واٹر کا استعمال کیا ہے، آپ نے بھی اسے نیم گرم پانی سے گوندنا ہے۔ اور یہاں پر ہماری ڈو بن کر تیار ہو گئی ہے۔ یہاں پر اس کے اوپر میں تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے آئل لگا رہی ہوں، اینڈ دین اس کو میں پلاسٹک ریپ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دوں گی۔ اب پین میں تھوڑا سا آئل لوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر اپنا چکن ڈال کر اچھے طریقے سے کوک کر لوں گی۔ چکن کو پانی ڈرائی ہونے تک اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے۔ یہاں پر چکن کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو گیا، تو اب اس کو لاسٹ میں کوئلے کا دم دے دوں گی۔ دین میں چکن کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کروں گی اور اس کو فورک کی مدد سے تھوڑا تھوڑا میش کر لوں گی۔ چلیں اب پراٹھے کی فلنگ تیار کرتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر میش چکن ایڈ کیا ہے۔ دین اس کے اندر میں باریک چاپ کی ہوئی شملہ مرچ اور باریک چاپ کیا ہوا پیاز ایڈ کر رہی ہوں۔ دین اب اس کے اندر میں ایک باریک چاپ کیا ہوا ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اس کی تھوڑی سیزننگ کریں گے، جس کے لیے میں نے سب سے پہلے 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے۔ دین 1/4 ٹی اسپون میں اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ½ ٹی اسپون اس کے اندر میں اوریگانو شامل کر رہی ہوں۔ تمام اسپائسز ایڈ کر کے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ ناؤ اٹس ٹائم فار دی پیزا ساس، جس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون ٹومیٹو کیچپ لی ہے۔ ٹومیٹو کیچپ کے اندر میں 1/4 ٹی اسپون یہاں پر سالٹ ایڈ کر رہی ہوں، ساتھ ہی اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون یہاں پر میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی 1/4 ٹی اسپون اس کے اندر اوریگانو شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ ڈو یہاں پر ہماری اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکی ہے اور اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی۔ ایک پراٹھے کے لیے یہاں پر 2 پیڑے استعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے میں نیچے والے پیڑے کو لے کے اچھے طریقے سے بیل لوں گی۔ پیڑے کو میں نے اتنے سائز کا بیلا ہے اور اب میں اس کے اندر اسٹفنگ کروں گی، جس میں سب سے پہلے میں یہاں پر اس پہ پیزا ساس لگا رہی ہوں۔
پیزا ساس لگانے کے بعد جو اسٹفنگ میں نے تیار کی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ پراٹھا جتنا فلنگ ہوگا اتنا ہی کھانے میں مزیدار لگے گا، اس لیے آپ نے اسٹفنگ بھر بھر کر ڈالنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر میں نے موزریلا چیز لی ہے، اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں موزریلا چیز ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے چیز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑی سی سیزننگ کروں گی، جس میں سب سے پہلے میں یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر تھوڑا سا میں اوریگانو اسپرنکل کر دوں گی۔ دوسرے والے پیڑے کو بھی میں نے اتنے ہی سائز کا بیلا ہے اور وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی۔ سائڈز کو میں کانٹے کی مدد سے اچھے طریقے سے لاک کر دوں گی۔ دین اس کو ہاتھ سے اچھے طریقے سے پریس کر کر میں اس کو شیپ دے دوں گی۔ پراٹھا میں گرل پین پہ بنا رہی ہوں، جس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر گرل پین کو گریس کر رہی ہوں اور اب میں اس کے اوپر اپنا پراٹھا ایڈ کر رہی ہوں۔ یاد رہے کہ پراٹھے کی دونوں سائڈز بہت اچھے طریقے سے کک ہونی چاہیے اور اس پہ بہت ہی پیارے سے مارکس آنے چاہیے۔ ناؤ لک ایٹ دس، کتنے پیارے مارکس آئے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے اوپر اتنے پیارے مارکس آئے ہیں، دل کر رہا ہے میں اس کو ابھی ہی کھا جاؤں۔ دین اس کو میں پیزا کٹر کی مدد سے 4 سلائسز میں کٹ کر لوں گی۔ اور یہاں پر ہمارا بہت ہی ڈیلیشیس سا پیزا پراٹھا بن کر بالکل ریڈی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔